دارالعلوم ندوۃ العلماء کی یہ دیدہ زیب اور پرشکوہ عمارت اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ اس کے طرز تعمیر سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے مناظر جھلکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عمارت اینٹوں سے بنی محض ایک عمارت ہی نہیں بلکہ صفہ درسگاہ نبوی سے پھوٹتی نورانی شعاعوں کا عکس جمیل اور دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے افکار کا حسین سنگم ہے۔ یہ خوبصورت دارالعلوم بغداد، سمرقند، بخارا، نیشاپور اور قرطبہ میں قائم ماضی کے عظیم الشان علمی مراکز کا تاریخی تسلسل، اسلاف کی روحانی میراث اور اسلام کی تابناک روایات کا امین ہے۔ یہ گہوارہ تربیت مولانا فضل الرحمن گنج مرادآبادی، مولانا محمد علی مونگیری، علامہ شبلی نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمہم اللہ کی آرزوؤں، تمناؤں اور خوابوں کی دلکش تعبیر ہے۔ اس وقت حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء اور محتمم ندوۃ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی حفظہم اللہ کی سرپرستی میں روح بترقی ہے۔ یہاں طلباء کو قرآن و حدیث، فقہ اسلامی، سیرت اور تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ عربی، اردو اور انگریزی زبانوں کا ماہر بنایا جاتا ہے۔ بطور خاص یہاں عصری تعلیم یافتہ انٹر پاس طلباء کو حصول علم کا شاندار موقع فراہم کیا جاتا ہے اور ان کو 5 سال میں عالمیت کا کورس کرایا جاتا ہے جو ہمارے بر صغیر کے مدارس میں اپنی ایک شناخت رکھتا ہے اور بہت کامیاب، مفید و مقبول ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وسیع و عریض احاطے میں تقریباً 25 عظیم الشان عمارتیں ہیں۔ ایک 2 منزلہ جامع مسجد ہے جس میں بروقت 4000 نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں شعبہ حفظ و قراءت کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ ایک عمارت مجلس تحقیقات کی ہے جہاں سے مشہور و معروف محققین اور بطور خاص مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ کی کتب کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ ایک عمارت مہمان خانے کے لیے مختص ہے جس میں ملک و بیرون ملک کے مہمانوں کے قیام و طعام کا معقول نظم ہے۔ دارالعلوم میں 6 اسٹاف کالونی اور 11 ہاسٹلز ہیں جن میں تقریباً 3000 سے زائد طلباء مقیم ہیں، جن میں بڑی تعداد ہمارے ملک ہندوستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک تعداد تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ اور خلیجی ممالک میں مقیم ہندوستانی نژاد طلباء کی بھی ہے۔ سیلف اسٹڈی کے لیے ایک عظیم الشان لائبریری علامہ شبلی کے نام سے 5 منزلہ عمارت میں قائم ہے جس میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں اردو، عربی، انگریزی، فارسی اور ہندی میں موجود ہیں۔ یہ کتب خانہ ایشیا کے بڑے کتب خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی بالائی منزل میں علوم اسلامیہ، تفسیر و حدیث، فقہ، ادب اور تاریخ میں اختصاص کے شعبے قائم ہیں۔ اس اختصاص کے ہر شعبے میں صرف 20 طلباء کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ پورا سیکشن ایئر کنڈیشن بنایا گیا ہے اور اس کی لائبریری بھی بہت اہم مراجع و مصادر ریفرنس پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ہر ہاسٹل میں بلکہ بعض ہاسٹلوں کی ہر منزل میں کتب خانے قائم ہیں جن کی تعداد 11 ہے
جن میں سے ہر ایک میں ہزاروں کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ جمعیت الاصلاح کا مکتبہ، مکتبۃ الرائد، جوہر لائبریری اور تمام کلیات فیکلٹیز میں علیحدہ کتب خانے ہزاروں کتابوں پر مشتمل ہیں۔ اس طرح مجموعی 19 کتب خانے ہیں۔ یہاں طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے مستحکم نظام ہے۔ بعد نماز مغرب تا عشاء دارالعلوم کے تمام طلباء اپنے اپنے ہاسٹل کے دارالمطالعوں میں درسی کتب کی تیاری میں مراجع و مصادر سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہر جگہ اس کا بہترین نظم ہے۔ ہر ہفتے جمعرات کو شعبہ النادِ العربی کے زیر نگرانی تعلیم کے وقت میں ہی عربی تقریر و تحریر کی مشق کرائی جاتی ہے، اور شام میں جمعیت الاصلاح اسٹوڈنٹس یونین کی نگرانی میں اردو اور انگریزی تقریر و تحریر کے پروگرام ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ماہرین فن اسکالرز کے محاضرات اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر لیکچرز بھی ہوتے ہیں۔ 4 زبانوں اردو، عربی، ہندی اور انگریزی صحافت و میڈیا میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس یونین کے تحت جداریہ پرچے، وال میگزینز تیار کرائے جاتے ہیں اور آویزہ کیے جاتے ہیں۔ مختلف تقاریب و سیمینار کے انعقاد کے لیے پارلیمنٹ کے طرز پر 2 خوبصورت آڈیٹوریم عباسیہ ہال اور حیدر حسن خان ٹونکی ہال کے نام سے موجود ہیں۔ عصر حاضر کے تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کمپیوٹر کا شعبہ بھی قائم ہے۔ ایک طرف طلباء کی فزیکل فٹنس کے لیے وسیع میدان ہے، جس میں فٹ بال، والی بال اور کرکٹ جیسے میچ اور ٹورنامنٹ ہوتے ہیں۔ ورزش اور جم کا بھی معقول نظام ہے، تو دوسری طرف حفظان صحت کے لیے ہاسپٹل بھی ہے، جس میں لکھنؤ شہر کے ممتاز ماہرین امراض ڈاکٹرز تشریف لاتے ہیں اور مفت چیک اپ کرتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کے لیے جنرل وارڈ کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ طلباء کی سہولیت کے لیے سارا نظام ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ داخلے کا نظام، فیس کا نظام، آمد و رفت کا نظام اور اساتذہ کی تنخواہ کا نظام بھی۔ یہاں طلباء کو تعلیم اور قیام و طعام کی بہترین فیسلٹی دی گئی ہے۔ رہائشی نظام فرشی نہیں، تختی ہے۔ تمام طلباء بیڈ پر سوتے ہیں۔ ٹفن کے ذریعے کھانا تمام طلباء کے کمروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے لیے ہر ہاسٹل میں واٹر کولر اور اکثر جگہوں پر فلٹر بھی لگائے گئے ہیں۔ دیگر ضروریات کے لیے مستقل ایک مارکیٹ اور 3 کینٹین بھی ہیں۔ پانی کی سپلائی دارالعلوم خود کرتا ہے۔ اس کے لیے 2 بڑی ٹنکیاں ہیں۔ ادارے نے پرسنل طلباء و اساتذہ کرام کے لیے ATM کا نظم بھی کرایا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تعلیمی کاوشوں کا دائرہ صرف اس احاطے میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا ثانوی شعبہ معہد دارالعلوم سکروری میں وسیع و عریض زمین پر واقع ہے، جہاں عظیم الشان عمارت بنام ابوالحسن ہاسٹل، کتب خانہ، مہمان خانہ، درسگاہ اور اسٹاف کوارٹر وغیرہ موجود ہیں۔ اور لکھنؤ شہر میں معہد سیدنا ابوبکر مہپت مئو اور مدرسہ مظہر الاسلام بلوچ پورہ کی مکمل تعلیمی نگرانی اور مالی کفالت بھی دارالعلوم ہی کے ذمے ہے، جن میں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ نیز ملک کے طول و عرض میں تقریباً 400 مدارس و مکاتب کی براہ راست نگرانی دارالعلوم ہی کرتا ہے، جن میں ملت اسلامیہ کے ہزاروں طلباء زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک مستقل شعبہ ملحقہ مدارس قائم ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء جہاں طلباء کی تعلیم و تربیت پر اپنی پوری توجہ صرف کرتا ہے، تو دوسری طرف وہ عوام کے ضروری تقاضوں کا بھی بڑا خیال کرتا ہے۔ عوام الناس تک اسلامی پیغام پہنچانے کے لیے ایک مستقل شعبہ دعوت و ارشاد قائم ہے۔ نیز اردو، عربی، ہندی اور انگریزی میں مستقل میگزینز البعث الاسلامی، تعمیر حیات
الرائد سچا راہی اور دا فریگرینس آف ایسٹ شائع کرتا ہے، اور عوام کے نزاعی مسائل کے تصفیے کے لیے خصوصاً نکاح، طلاق، خلا، وراثت جیسے دیگر مسائل کے لیے دارالقضاء اور دارالافتاء قائم ہیں، جس میں قضات کی ایک بینچ ہے، اور اس دارالقضاء میں شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ آخر میں آپ سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔